لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا اللہ تعالی بہتر ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ خود سے بنائے ہوئے شریک، وہ بت ہوں یا کچھ ہوں جن کو وہ پوجتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرما رہا ہے پہچانو تمہارے یہ بنائے ہوئے بت کچھ نہیں کر سکتے. وہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس میں باغ اگائے رونق والے. تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم یہ درخت اگاتے، یہ سب کچھ بناتے. وہ اللہ جس نے زمین بسنے کو بنائی، اس کے بیچ میں نہریں نکالی، اس کے لیے لنگر بنائے. دو سمندر ہیں، کھارا اور میٹھا، آپس میں ملتے نہیں ہیں، اس میں آڑ بنائی ہے. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی کو تم لوگوں سے. یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی. تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟
کیا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو معبود بنایا جا سکتا؟ نہیں۔ اس حوالے سے یہ دلائل انسان کو کہ انسان پہچانے کہ اس کی قدرت کے یہ نظارے دیکھ کر اس کو پہچانو، اس کو مانو، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جو سارے کام ہیں یہ وہ کرتا ہے، یہ بت کرتے نہیں۔ تم نے جن کو معبود بنایا ہوا وہ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ پتھر کا بت بنا لو، مٹی کا بنا لو، لکڑی کا، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، سونے کا، چاندی کا، کسی اور دھات کا، شیشے کا، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ان کو خدا ٹھہرا لیا، خود اپنے ہاتھ سے ان کی مورت بنائی جیسی تم سے بنی۔ کسی نے کیسی بنا لی، کسی نے کیسی بنا لی، کوئی چھوٹے سائز کا، کوئی بڑے سائز کا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جانور، کوئی چیز۔ یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین کو اللہ نے قرار عطا کیا ہے، اس کو جنبش نہیں ہے۔ کیا اللہ اس کو نہ ٹھہراتا تو تم اس میں قرار پکڑ سکتے تھے؟ اس میں تم ٹھہر سکتے تھے؟ نہیں۔ پھر زمین پر اللہ نے کیا کیا چیزیں اس زمین سے نکال کے تمہیں دی ہیں۔ پھر یہاں پانی آتا ہے، اس سے آگے فصلیں ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ یہ مختلف درخت، یہ پیڑ، ان کے پھل کیا تم بناتے ہو؟ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ پہاڑ رکھے اللہ نے زمین پر، پہاڑ بنائے، تو یہ پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تم رب تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں عقل دی ہے، غور کرو۔ وہ علم جو رب کی ذات و صفات کی طرف رہبری نہیں کرتا، وہ علم نفع والا نہیں ہے، بلکہ وہ نری جہالت ہے۔ جس سے رب کی پہچان نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ نری جہالت ہے۔ بے قرار شخص، تڑپتا ہوا شخص جب پکارتا ہے اللہ کو تو اس کی پکار کون سنتا ہے؟ پتہ چلا دعا کرتے ہوئے بے قراری کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے۔ لوگ تو ہاتھ اٹھانا بھی اب شاید کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ جو لیڈر کہلاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کو شاید بہت ہی معیوب سمجھتے ہوں، لیکن جتنی عاجزی سے ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ہمیں کہا گیا کہ دعا کرتے ہوئے روو، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، کیونکہ اللہ کو گڑ گڑاتا ہوا بندہ، عاجزی کرتا ہوا بندہ پسند ہے، اس کو یہ عاجزی اور گڑ گڑانا پسند ہے۔ مسافروں، بیماروں، مظلوموں اور مقروضوں کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ جو بھی بے چین ہو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے۔ یہ تمہارے پہلے جو لوگ ہو گئے ان کی زمین کے تم مالک ہوئے، تو یہ تم نے اپنے قبضے جما لیے، دعوے کر لیے، کیا کچھ کر لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ زمین کا اصل مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالی ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ حقیقت میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ این امانت نزد چند روزہ نزد ماہ است۔ ہمارے پاس کتنے دن کے لیے؟ چند روز کے لیے۔ اصل مالک کون ہے؟ کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے؟
کسی کے کفن میں جیب ہوتی ہے، کوئی خزانے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سوشل میڈیا پہ کسی نے تصویریں لگائی تھیں، کوئی قبریں کھودیں فرعون کی، نمرود کی، پتہ نہیں کس کی، اس میں سونا نکلا۔ وہ سونا اسی طرح ہے لیکن اس کی ہڈیاں اور سارا گوشت گل گلا گیا۔ یہ تم چیزیں سمجھتے ہو کہ تم شاید ساتھ لے جاؤ گے، تمہارے کام آئیں گی۔ کام آنے والی چیز ایمان ہے، نیک عمل ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سفر کے لیے، دنیا میں سفر کرتے ہیں، تارے بنا دیے۔ اب تو آپ نے نیویگیشن کے میٹر بنا لیے، آلے بنا لیے۔ ہدایت کس سے لیتے تھے؟ اب بھی آپ کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جائے، کون بتاتا ہے؟ لوگوں نے اب سڑکوں کے لیے بھی نقشے بنا لیے، اس کے لیے بھی آلے بنا لیے، میٹر بنا لیے۔ ٹیلی فون پہ آپ پتہ ڈالیں، وہ آپ کو پتہ بتاتا ہے، اس سڑک پہ جاؤ، یہ جاؤ۔ یہ آپ نے جو سب کچھ کر لیا ہے، یہ اصل آپ کو عقل دینے والا کون ہے؟ سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ یہ سمجھ نہ دے تو آپ کچھ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جس طرح دنیا میں سفر کے لیے یہ ہدایت کے تارے ہیں کہ جی یہ کون سا ستارہ ہے، یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ جنوبی، یہ شمالی، اس کو دیکھ کے سفر کرتے ہو، تو دین کے سفر کے لیے بھی اللہ نے تمہیں ہدایت کے تارے دیے۔ انبیاء کرام آئے، اولیاء کرام آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، یہ تارے ہیں، ان سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور بھی بہت سی ایجادات اب تک ہو چکی ہیں، ہوں گی۔ انسان یہ سلسلہ جاری رہے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیں گے آپ لوگ۔ کیمرے بنا لیے، اندھیرے میں دیکھنے والے بنا لیے، اندر دیکھنے والے بنا لیے، دور دیکھنے والے تم نے لینزز بنا لیے۔ یہ سب کچھ تم بنا رہے ہو، اے انسان تجھے کس نے بنایا؟ تیری عقل کو کس نے بنایا؟ اور یہ جو کائنات میں جا رہے ہو، آسمانوں میں بھی جا رہے ہو، تو یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ یہ ہوائیں ہیں، آپ کہتے ہیں مانسون کی ہوائیں ہیں، یہ جناب گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ خزاں ہے، یہ بہار ہے۔ تو یہ ساری ہوائیں، یہ سارے موسم کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جو بارش لاتی ہیں ہوائیں وہ، اور جو لو لگاتی ہے وہ، ساری ہوائیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ بارش کی ہوا ہے جی، یہ ہوا چلی ہے، بارش ہوگی، اندازہ لگاتے ہیں۔ ریاح، رحمت کی ہوا کو کہتے ہیں، ریح دوسری ہوا کو کہتے ہیں۔ پہچانو۔ یہ جو مکہ کے کافر تھے، قریش مکہ، کفار قریش، ان میں سے جو ایمان والے نہیں تھے، وہ ابتدائے خلق کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور وہی اس کا خالق ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ نہیں بنائے گا، جو ایک مرتبہ ہو گیا ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ابتدا میں خلق کرتا ہے وہی اس کو دوبارہ بنائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ایک بار بنایا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آسمان کو، سورج کو، چاند تاروں کو، زمین کو، تمام پھلوں کو، دریاؤں کو، غذاؤں کو، دواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی روشنی دے رہا ہے، کوئی ہدایت دے رہا ہے، کوئی ہمیں کیا کیا اس سے فائدے ہو رہے ہیں۔ اے فائدے اٹھانے والوں، نعمتیں کھانے والوں، نعمتیں برتنے والوں، سوچو، غور کرو، رب کو پہچانو۔ یہ چیزیں تمہیں رب کی پہچان کرا رہی ہیں کہ کوئی ہے جو بناتا ہے۔ اور اگر تم اس کے باوجود کہتے ہو کہ نہیں
تمہارے بنائے ہوئے بت بھی ہیں، تو پھر لاؤ ان بتوں نے کیا بنایا ہے؟ یہ سارے بت دنیا کے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے۔ تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی پوجا پرستش کے لائق نہیں۔ جب اتنی بات سن لی، سننے کے بعد اب میں اس کی جتنی مرضی تفصیل میں جاؤں، آپ کو ایک ایک چیز کی تفصیل بتاؤں، غذاؤں کے حوالے سے، دوسری انسان کی صحت ہے، بیماری ہے، اچھا ماحول ہے، آپ نے اس کو غلط کر لیا ہے، یہ آپ کی تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی احوال ہو سکتے ہیں، احوال حال کی جمع آپ کے حالات، آپ کی کیفیات ہو سکتی ہے، ان سب سے آپ نے رب کو پہچاننا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ بھی سب آپ کو کہتے ہیں ہر پتا رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ ہر پتا، ایک ایک پتا، وہ چھوٹا سا ہو بڑا ہو، کس کی؟ رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کریم ہمیں دعا کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ دعا کیسے کرو؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سینے تک اور پھیلا کے اٹھانا عاجزی، کندھوں تک، یا پھر بہت اونچا اٹھا لینا کیفیت میں، دکھاوا نہ ہو، عاجزی ہو۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ لوگ یوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے یوں پکڑ لیا ہے تو یوں کریں۔ کچھ لوگ اس ملا کے کرتے ہیں، پھیلا کے کریں تاکہ زیادہ عاجزی ظاہر ہو۔ دعا کریں اللہ کو، یہ تو سن رہا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں، دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو بے قراری کی کیفیت، لاچاری کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ پسند کی باتیں ہیں نا، کہ انسان کو کیا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند بتائی، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نماز پسند ہے۔ فرمایا عورتیں پسند ہیں۔ عورتیں پسند کرنے کا مطلب جس پہ حضور مہربانی کر رہے ہیں، اس سے یہ مراد کوئی نفی والی چیز نہ لے لینا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، کہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہنا، حضور پر اپنا مال قربان کرنا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا۔ حضرت عمر نے جب سنا، انہوں نے بھی کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کے پیاروں کو دیکھنا، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر سختی، ان کے لیے کوئی نرمی نہ رکھنا، اور اللہ نے جو حکم دے دیے ہیں ان کی نگرانی کرنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، کہ میں زیادہ سلام کروں، میں لوگوں کو زیادہ کھانا کھلاؤں، اور جب رات کو نیند گہری آ رہی ہو نیند توڑ کے اٹھوں اور رب کی نماز پڑھوں۔ پسند کی بات۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت پسند ہے، مجھے سخت گرمی کے روزے پسند ہیں تاکہ اللہ کی زیادہ یاد آئے، اور مجھے مہمان نوازی پسند ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے میں اس کی خدمت کروں۔ یہ ہم سب کے حوالے سے کہ ہمیں دنیا میں کیا پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی مجھے تو مکان پسند ہے، فلانی گاڑی پسند ہے، فلانی گھڑی پسند ہے، یہ پسند۔ اللہ والے کیا پسند کرتے ہیں؟ تو دعا کرنی چاہیے، آپ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ سے مانگیں، مگر کس طرح مانگیں وہ بھی سنا۔ ہمارے حال کیا ہونے چاہیے؟ ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ یہ مسواک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت، یعنی ان کی یہ کہ تکلیف اٹھانا پڑے گی ان کو، ورنہ میں لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، آپ کے منہ سے بو نہ آئے۔ کتنی بیماریاں صرف دانت صاف نہ رکھنے سے ہوتی ہیں، خوشبو لگانا، وضو کرنا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، دعا کے آداب بتائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، عاجزی کرنا، اور ہاتھ کاندھوں تک اٹھا لینا۔ حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کے وقت ایک ہاتھ اٹھایا، سردی بہت تھی، دوسرا میں نے کپڑے میں چھپائے رکھا، صرف ایک ہاتھ نکال لیا اور ایک کپڑے میں چھپائے رکھا، تو خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ تو نور سے بھرا ہوا ہے، دوسرا خالی ہے۔ میں نے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تو نے ایک ہی ہاتھ پھیلایا تھا دعا کے وقت، تو میں نے اسے نور سے بھر دیا، تو نے دوسرا چھپائے رکھا، میں نے اسے محروم رکھا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں، تو یقین کرو نا وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ کیا کیفیت ہونی چاہیے اس سے؟ بچوں سے سیکھو، وہ جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں کس طرح مانگتے ہیں، ان سے سیکھو۔ وہ روتے ہوئے مانگتے ہیں، وہ جس طرح عاجزی سے مانگتے ہیں ان سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا ہے، یہ زمین تمہیں دی ہے، اس زمین سے کیا کچھ حاصل کرتے ہو؟ کوئی دوسرا معبود جس کو تم عبادت کے لائق سمجھ لو، کیا وہ ایسا کر سکتا؟ سوچو، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، تو ہمیں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ہرگز ہرگز فائدہ مند نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ تو آپ جب بھی نعمتیں دیکھیں تو فوراً کہیں کہ میرے رب کی کیا بات ہے، کتنا اچھا ہے میرا رب بنانے والا۔ وہ اپنی اپنی زبان میں پنجاب والے کہتے ہیں میرا رب سونا ہے، سخی ہے۔ اللہ کا نام سنتے ہیں، یا اللہ سخی نام تیرا، سونا نام تیرا۔ اسی طرح آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور پہچانیں کہ ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے، ہر چیز اس کا۔ تو ہمیں اللہ کا کسی کو کسی طرح شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میرے رب کا کوئی شریک اونچی کہیے نہیں۔ اب یہاں دو باتیں سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کچھ آپ نے سنے جو بیان ہوئے، آپ کہیں گے کہ جی ہم تو ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں میری تکلیف دور کرو، طبیب، میڈیکل ڈاکٹر، حکیم کہہ لیتے ہیں آپ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بادشاہ کے پاس بھی جاتے ہیں، آفیسر کے پاس بھی جاتے ہیں کہ میری فلاں پریشانی ہے اس کو دور کرو۔ تو آپ یاد رکھیں، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اور یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، حقیقی طور پر اور ذاتی طور پر مددگار، شفا دینے والا، مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، اللہ تعالی۔ یہ جو بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر بندے مدد کر ہی نہیں سکتے تو بندوں کو کیوں کہا گیا؟ تو بندوں کا مدد کرنا بھی کس کی مدد ہے؟ اللہ ہی کی مدد ہے۔ ذریعہ بندہ بن گیا، اس بندے میں صلاحیت یا طاقت یا اختیار یا قوت رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بندہ خود سے مدد کر سکتا نہیں۔ کان ہمیں اللہ نے دیے، ان میں سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ آنکھ اللہ نے دی، دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اگر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، تو یہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں، نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔
میں دیکھ رہا ہوں یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے. رب نہ چاہے میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میرے کان سن نہیں سکتے، میرے ہاتھ حرکت کر سکتے نہیں. تو یاد رہے بندوں کا مدد کرنا بھی اللہ کی مدد ہے، اور بندے میں مدد کی صلاحیت رکھنے والا اللہ. اب مجھے بتائیں چیزوں میں نفع ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آج کل آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، نٹس، یہ جی بادام ہے، یہ اخروٹ ہے، یہ چلغوزہ ہے، یہ کاجو ہے، یہ آپ کے پاس مختلف گریاں ہیں، یہ جی میوے ہیں. یہ میوے ہر ایک کی تاثیر فلاں گرم ہے، فلاں میں یہ طاقت، فلاں آنکھ کو، فلاں دماغ کو طاقت دیتا ہے. یہ آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. یہ جی پھل ٹھنڈا ہے، یہ پھل گرم ہے، یہ معتدل ہے، یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ پھلوں میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ایک جڑی بوٹی ہے، آپ نے اس کا عرق نکال لیا، ایسنس نکال لیا، وہ آپ کہتے ہیں ٹانک بن گیا، قوت بخش دوا بن گئی. تو وہ اس جڑی بوٹی کو کس نے بنایا ہے؟ اس میں وہ عرق کس نے رکھا ہے؟ تو بات جہاں بھی لے جاؤ گے. اب میں کہتا ہوں ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو ولی کس نے بنایا ہے؟ اس کی زبان میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اس کے وجود میں برکت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو ہم اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ بھی رب کا کمال ہے، رب کا عطا کیا ہوا ہے. ہم کسی اور میں، اللہ کے سوا کسی اور میں حقیقی یا ذاتی کمال مانتے نہیں. رب تعالیٰ کی عطا سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو رسول بنانے والا اللہ، ان کو عالمین کے لیے رحمت بنانے والا اللہ، ان کو شفاعت کرنے والا بنانے والا اللہ. کس نے شفاعت دی ہے؟ ان کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا مددگار، تو اس کو ولی بنانے والا اللہ. تو بات وہی چلی گئی، وہی بات کہ کسی کو ذاتی طور پر یا مستقل سمجھ کے کہ یہ خود سے کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر شرک کے خیال بھی سارے ختم ہو گئے. وہ جو کافر تھے وہ بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ یہ کمال والے ہیں خود سے، اور ہم کسی نبی ولی کے لیے ایسا مانتے نہیں. اللہ کی ہر طاقت اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں. بندے کو جو کمال ملا، مخلوق کو جو کمال ملا، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ. آپ سنتے رہتے ہیں آگ کا کام جلانا حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا. چھری نے حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، اللہ نے حکم دے دیا. چھری کا کام کاٹنا، مگر وہ کاٹ رہی ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، خود سے کاٹتی نہیں. تو سمجھ لیجئے ہم یہ بات یقینی طور پر واضح کر رہے ہیں کہ مخلوق کا ہر کمال رب کا دیا ہوا، رب کا ہر کمال اس کا اپنا. فرق ہو گئے، جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. بتوں کے پوجنے والے، بتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کسی نبی ولی کے بارے میں رکھتے نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ لوگ گستاخی اور بے ادبی کی ان کی عادت، وہ کہتے ہیں ایک تو کھڑے ہوئے بت ہے جو بنا کے کھڑے کیے ہوئے، ایک لیٹے ہوئے بت ہے. معاذ اللہ. وہ لیٹے ہوئے سے مراد نبی ولی کو لیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا بولو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ خود وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ان کا مطلب ہماری بات سے اگلے کو فائدہ ہوگا. تو فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ تو تم نے اپنے آپ کو کیوں نافع سمجھ لیا؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. تم نے اپنے آپ کو کیوں سمجھ لیا؟ جب ان کی بات کریں تو آئیں بائیں شائیں. تو یاد رکھیں نبیوں ولیوں کے کمالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟
حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آ کے ایسا نرم ہو جاتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں روئی ہوتی ہے، کاٹن، کتنے نرم، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ لوہے سے اسی طرح کام لیتے تھے۔ یہ کمال کس نے دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت کس نے دی تھی؟ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے نرم چل، وہ نرم چلتی تھی۔ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ تو نبی ہے، انہی کی امت کا ولی آصف بن برخیہ سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ اونچی۔ تو اب قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو کیا وہ قرآن کا ماننے والا کہلائے گا؟ قرآن بیان کر رہا ہے اولیاء کی شان، اور اولیاء بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں، اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تو جو اس طرح انکار کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو توہین گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اولیاء کو، انبیاء کو بت کہنا معاذ اللہ، کیا اس کے بعد ایمان رہ جائے گا؟ اونچی گئی ہے۔ تو جو ایسی بکواس کرتے ہیں، کاش کہ اسلامی حکومت ہوتی اور بادشاہ اسلام ان کی زبانیں کاٹتا، بدھی سے کھینچتا، ان کو سزا دیتا۔ لیکن آج گورنمنٹ کے لیے، کسی خاص ادارے کے لیے بولیں تو پکڑ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول دین کے خلاف بولتے رہیں پکڑ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آفات آتی ہیں، اسی وجہ سے بے برکتی ہے، بے امنی ہے۔ تو یہ ہمارا جو حال ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں رہے، ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اب ایک انسان کا کمال کہ جی اس نے اپولو بنا لیا، وہ چاند پہ چلا گیا، اس کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ انسان تھا چاند پہ چلا گیا، اس نے چاند پہ قدم رکھ دیے، تو اس انسان کے کمال کو مان رہے ہو؟ وہ اس کا اپنا ذاتی کمال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ عقل دینے والا اس کو اللہ، اور ان جتنی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے وہ چیزیں بنانے والا اللہ، تو اس انسان کے لیے مان رہے ہو اور اللہ کے نبی ولی کے لیے نہیں مان رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جوڑ لیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ وہ بتوں کو مانتے تھے، یہ نبیوں ولیوں کو مانتے ہیں، جیسا وہ مانتے تھے ویسا یہ مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم لاکھوں مرتبہ کہہ چکے کہ ہمارا انبیاء و اولیاء کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ ہم ان کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ کے مثل، اللہ جیسا، اللہ کا شریک نہیں مانتے، کسی طرح نہیں مانتے۔ وہ مخلوق ہے اور ان کو کمال اللہ نے دیا، اور جتنا دیا اتنا مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ پیمائش تم لوگ جس طرح کرتے ہو، وہ تمہارے پاس کون سا آلہ ہے کہ تم نبی اور ولی کی شان کی پیمائش کرو؟ تم ایک بندے کے کمالات پوری طرح ابھی تک نہیں جان سکے، تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے کمال کیسے جان لو گے؟ سائنس کی باتوں کو ماننے والے آج سوچیں کہ سائنس بتائے ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا، یہ معلوم کر لیا، یہ چیز جان لی، یہ کر لیا۔ سائنس کی باتیں سن سن کے سارے مان رہے ہیں، تو یہ انسان کی عقل ہے، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کمال ڈھونڈ کے آپ کو بتا دیے، تو آپ اس کے کرشمے مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ ہیں، ان کے لیے ہم کہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتے تھے، تو بتاؤ یہ بات سمجھ آئے گی؟ مانی جائے گی؟ نہیں۔ سائنس کے کمالات کی کوئی حد ہوگی، سائنس کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جائے گی، میرے نبی کی شان ختم ہو سکتی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور حضور کی امت کے ولی کیا کہتے ہیں، ذرا اب دیکھو تو صحیح۔ مگر جن کے پاس ایمان نہیں وہ یہ باتیں مانتے نہیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو میرا پیغام وہ یہ کہ ہم یاد رکھیں حقیقی طور پر مددگار اللہ تعالی، مستقل بذات اللہ تعالی،
خود سے کمال والا اللہ تعالی، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کا کسی طرح کوئی شریک، کوئی ایسوسیٹ۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اللہ کا کسی طرح کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ کاموں میں، نہ ناموں میں۔ مگر اللہ کسی کو کمال دے وہ مانیں گے یا نہیں؟ اللہ سمیع و بصیر، سننے دیکھنے والا، خود سے بندے کو اس نے سننے دیکھنے والا بنایا۔ لفظ سمیع و بصیر اللہ کے لیے بھی قرآن میں، لفظ سمیع و بصیر بندے کے لیے بھی قرآن میں۔ تو اب فرق کیا ہوا؟ اللہ خود سے سننے دیکھنے والا، اور اس کا سننا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، بندہ سننے دیکھنے والا اللہ تعالی کی عطا سے، اور بندہ اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو جائے برابری نہیں رہتی، جب برابری نہ ہو تو شرک بھی نہیں۔ آپ ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ مدد مانگتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ طرح طرح سے آپ کہتے ہو جی مدد کریں مدد کریں، مدد کرنے والا کون ہے؟ ایک طرف آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آپ بندوں سے بھی مدد مانگتے ہو، تو پھر آپ کو قرآن سے ہی جواب چاہیے نا کہ میں بندوں سے جو مدد مانگ رہا ہوں وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، وہی صیغہ، وہی اس کا مادہ جو وہاں سے چلا ہے۔ تو بندوں کی مدد کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کی۔ بندے خود سے مدد کرنے والے نہیں، مگر اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ استعینوا کا لفظ موجود بالصبر والصلاۃ، نبی کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ، تو قرآن میں دونوں باتیں ہیں، دونوں کو ماننا ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل شرک 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 بہت زیادہ کہتے ہیں شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا۔ بخاری شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ہی نہیں ہے، اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ تو ہم کس کی امت ہیں؟ نبی کی یا مفتیان شرک کی؟ شرک کے مفتیوں کی امت ہے یا نبی کی؟ نبی کی امت ہے، اور نبی کو ہم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو یہ جن باتوں کو شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے بہکاوے میں آپ نہ آ جائیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جو کسی کو کسی طرح اللہ کا شریک مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں نے اس لیے اس کی پھر وضاحت کر دی۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیان ہوئے، دلائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو رب کو پہچانو، اتنی چیزیں بتائیں 20ویں پارے کی، یہ شروع کی آیتیں آپ نے سنی، آخر میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اور خدا ہے تو لاؤ پھر دلیل، کوئی اور خدا ہے، کوئی اور بنانے والا ہے تو لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ کوئی دلیل لا سکتے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور بنانے والا اونچی۔ اچھا، اب ہمارے ہاں خالق کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تخلیق کرنا، تخلیق کار، یہ آپ کے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں۔ پاکستان، خالق پاکستان لوگ کہہ دیتے ہیں، محمد علی جناح صاحب جو تحریک پاکستان کے قائد اعظم، ان کو کہہ دیتے ہیں جی پاکستان انہوں نے بنایا، جی فلانے شخص نے پاکستان کا جھنڈا بنایا، فلانے شخص نے پاکستان کا نام، خالق نام اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب خالق کا لفظ یہ بولا جا رہا ہے، قرآن سے گواہی ملتی ہے یا نہیں؟ خالق کا لفظ آپ سورہ 3 پڑھتے ہیں، وہاں حاکم اور حکم کے لفظ کے ساتھ اب دنیا میں کتنے جج بنائے ہوئے آپ نے، اصل حکومت کس کی ہے؟ اونچی، حکم کس کا ہے؟
آپ کہتے ہیں جی حکومت کا حکم آ گیا، کہتے ہی حکومت ہے، تو اب یہ لفظ بولے جا رہے ہیں احسن الخالقین اللہ، سب سے اچھا بنانے والا، لیکن خالقین کا لفظ آ گیا تو پتہ چلا دوسرے لوگ بھی بناتے ہیں، مگر ان کا بنانا ان کا اپنا ذاتی فعل نہیں، رب طاقت نہ دے وہ کچھ بنا سکتے نہیں۔ کوئی آج تک یہ کہہ دے کہ جی نہیں فلاں پیڑ اللہ نے نہیں اگایا فلانے نے اگایا، اس میں پھل فلاں نے لگایا، ایسی کوئی بات ہے؟ آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ اگانے والا اللہ تعالی، تو یاد رہے کسی نے کتاب لکھی، اس کتاب کے خالق فلاں صاحب ہیں، تو آپ نے خالق کا لفظ بولا، لفظ ایک ہے حقیقت ایک۔ اللہ جیسا کوئی خالق ہو سکتا، اس جیسا کوئی حاکم ہو سکتا نہیں۔ تو اب یہ لفظ قرآن میں مل رہے ہیں دوسروں کے لیے، پتہ چلا یہ لفظ دوسروں پہ بولے جا رہے ہیں، مگر حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ جیسا اللہ خالق ہے کوئی اور خالق ہو سکتا نہیں، جیسا حکم اللہ کا کسی اور کا ہو سکتا نہیں۔ تو ذہن میں رکھیں وہ حاکم ہے حقیقی طور پر، باقی جتنے ہیں وہ مجازی نسبت ہے، ان کے لیے ویسا تصور اونچی۔ میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں نا، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا تو اللہ کی شان ہے، تو ہمیں دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ۔ اب جتنی دی اتنا دیکھ رہے ہیں، جیسا اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرق ہو جاتے ہیں، لیکن وہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آئے گا، اطلاق کا مطلب بولے جانے سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں۔ اب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا، کسی صورت ٹھہرائے گا، وہ مسلمان نہیں۔ ہم کسی نبی ولی کو نہ اللہ کے مثل مانتے ہیں، نہ شریک ٹھہراتے ہیں، نہ ٹکڑا سمجھتے ہیں، نہ جز سمجھتے ہیں۔ تو جب اتنی بات کہہ دی تو اب شرک کا الزام کیوں؟ تو جو لگا رہے ہیں وہ ضد ہے، عناد ہے، ان کا ظلم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، اتنی دلیلیں بیان ہوئی ہیں۔ اے انسان، یہ سب کچھ پورا کارخانہ قدرت ہے، یہ رب نے بنایا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے عبادت کے لائق؟ کوئی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ بھی کہیے، پھر کہیے، کوئی اگر دنیا کا کوئی شخص کہے کہ نہیں فلاں اللہ کے ساتھ اس کا شریک ہے، ہم ایسی بات ماننے والے کو مسلمان اونچی ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب اگلی بات آئی ہے، یہ بھی سن لیں۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ لفظ غیب، آپ غیب کہتے ہیں علم غیب، غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، آپ کے سینسز، حواس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ حواس ہے نا آپ کے حواس خمسہ، حواس سے چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ حواس سے چھپی ہوئی چیز کو، hidden things from senses، آپ کے سینسز سے، حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا خود سے، کس کے بتانے سے جانے گا؟ اللہ بتائے گا تو خود سے کوئی، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے سوا خود سے کوئی جانتا
اونچی کہیے نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی عطا سے نبی جانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالی نے غیب دیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کیا ہم خود سے کہتے ہیں؟ قرآن خود قرآن کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، خبر نہیں دیتا، مگر کسی کو نہیں دیتا عام بندوں میں، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے چنے ہوئے رسول کو دیتا ہے۔ رسولوں میں سے جس کو چاہے چنے ہوئے کو دیتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا کہ کوئی خود سے نہیں رکھتا، وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس رسول کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہی قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی بخل نہیں کرتا۔ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ مال ہو اور خرچ نہ کرنا، اسی کو بخل کہتے ہیں نا۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو تو کنگال کہتے ہیں نا، جس کے پاس ہو اور خرچ نہ کرے اس کو کنجوس یا بخیل کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، تو غیب جانتے ہیں نا، غیب ہے نا، معلوم ہے، بتانے میں بخل نہیں کر رہے۔ تو قرآن کی گواہی کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو سکھائے اور میں کہوں نہیں، تو قرآن کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی ظاہری معنی، اگر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ظاہری معنی سے بھی یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نہیں جاتی جو کہتے ہیں نہیں نبی نہیں جانتے، یہ ان کے حق میں نہیں جاتی۔ کیوں؟ کہ حضور کے لیے بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں، بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اب معنی کیا ہوا حقیقی کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو جتنا غیب دیا ہم وہ دیا ہوا غیب بھی مانیں گے، دیا ہوا غیب مانیں گے۔ حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ نے پہلے نبیوں کو دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں، مانتے ہو یا نہیں؟ اور سورہ بقرہ میں شروع میں پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورت بقرہ، اس سورہ بقرہ کے شروع میں 6 نشانیاں ایمان والوں کی، ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد 6 نشانیاں۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، پھر کہیے دیکھا نہیں ہے مگر، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ تو ایمان بالغیب پہلی بات ہے۔ تو اب آپ ایمان لا رہے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کا حقیقی جاننے والا خود اللہ غیب ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کے جلوے ہر چیز میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ فرشتے اللہ کو کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تو غیب الغیب ہے، اللہ تو ہم سے فرشتے غیب، فرشتوں سے اللہ غیب، تو وہ غیب الغیب ہے۔ تو میرے نبی نے تو غیب الغیب کو دیکھا ہے، تم تو صرف غیب کی باتیں کر رہے ہو۔ خود رب نہیں جس سے چھپا، اس نے اس سے اور کیا چھپانا تھا؟ یہ علم غیب کے موضوع پر پڑھنا ہو، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں پورا ایک حصہ اس پر ہے، پڑھ لیجئے گا، آیتوں سے حدیثوں سے بیان کیا۔ قرآن کی وہ تمام آیتیں جو مخالف اور معترض پڑھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، انہی آیتوں سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، انہی آیتوں سے علم غیب
ثابت ہوتا ہے، مگر انہوں نے چونکہ ماننا نہیں ہے وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ رب نے جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، جس سے اپنا آپ نہیں چھپایا، اس نے اس سے اور کیا چھپانا تھا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، میری کتاب ترجمان حقیقت کلام اعلی حضرت، جو میری کتاب ہے رضا کی زبان تمہارے لیے، اس میں نے یہ واقعہ لکھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے، ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا، ان کو حضرت مفتی اعظم کہتے تھے۔ اعلی حضرت کے بڑے بیٹے تھے حجت الاسلام حامد رضا، اور یہ دوسرے مصطفیٰ رضا، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت کہہ کے پکارتے تھے، بڑے عالم، بڑے فاضل، ماشاءاللہ 90 برس سے زیادہ عمر پائی انہوں نے۔ وہ گئے ہوئے دہلی میں ایک عرس شریف میں، وہاں گئے تو وہاں ایک شخص آ گیا، وہ اگر کتاب قریب ہو لائیں، میں ابھی اس میں سے آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں، اس عالم کا نام۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ جی میں نے آپ سے علم غیب پر مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ بولتا رہتا ہے اسی طرح، ہم نے اس کو 50 مرتبہ جواب دیے، یہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، تو یہ اسی طرح لگا رہتا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، یہ وقت ضائع کرے گا۔ وہ بول رہا تھا بھرے مجمع میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اس کی کسی نے نہیں سنی، چلو آج ہم سن لیتے ہیں۔ اعلی حضرت کے فرزند نے کیا فرمایا؟ ہم سن لیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، سنانے لگا، فرمایا بول، کیا بولنا۔ اس نے علم غیب کے حوالے سے جتنی باتیں یاد کی ہوئی تھیں کہ اس آیت سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، اس حدیث سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، وہ جتنی اس نے رٹی ہوئی تھی نا، وہ سنانے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ وقت ضائع کر رہا، ہم ان ساری باتوں کا جواب دے چکے ہیں۔ فرمایا سنانے دو نا اس کو۔ وہ گھنٹہ گزر گیا، 1.25 گھنٹہ گزر گیا، وہ بول رہا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو نے بول لیا یا کچھ رہ گیا؟ اس نے فرمایا اگر کچھ رہ گیا ہو، کچھ دلیلیں رہ گئی ہوں تو وہ بھی سنا لے۔ وہ بولنے لگ گیا آگے مزید۔ جب وہ بولتا چلا گیا، فرمایا اب تو نے اپنی باتیں کر لی ہیں، اب میری سن لے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ وہی دلیلیں دیں گے وہ میں نے 50 دفعہ سنی ہوئی ہیں، وہ آپ رہنے دیں۔ فرمایا میں نے تیری اتنی دیر تک سنی ہے، اب تو میری بھی سن لے۔ میں نے تیری اتنی دیر تک باتیں سنی ہیں تو 5 منٹ میری بھی سن لے۔ کہنے لگا جی آپ وہ وہی بیان کریں گے جو میں سنتا آیا ہوں، میری باتوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے باتیں کی، حضرت نے اس سے فرمایا یہ بتا جو اپنے معذور بیٹے کو دوسروں کے حوالے کر دے، خود اس کا خیال رکھنے کی بجائے دوسروں کے حوالے کر دے، اور حج بدل کے پیسے لے کے کھا جائے اور حج پر نہ جائے۔ اس نے کہا جی ان باتوں کا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا سن تو صحیح۔ حضرت نے فرمایا بیوہ ماں کے حقوق بیٹے پر کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں غیر متعلق سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا اچھا پھر تو جواب نہ دے، میرے چند سوال صرف سن لے۔ اس کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے فرمایا معذور بیٹے کو پالنے کی بجائے اسے بھیک مانگنے کے لیے کیا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا حج بدل کے اخراجات کسی سے لے کر حج کو نہ جانا؟ ابھی آپ نے اتنی بات کی تھی، اس نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، اس بندے نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا
یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ میری وہ باتیں جو کوئی نہیں جانتا آپ نے بتا دی، اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے اس کے جملے سنیں، وہ کہنے لگا آج یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، اور نبی مکرم کے پاس علم غیب ہونا چاہیے تھا، ورنہ منافق مسلمانوں کی تنظیم کو تباہ کر دیتے۔ یہ واقعہ میں نے لکھا ہے، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 64-65، یہ میری کتاب، اس میں نے یہ واقعہ لکھا۔ بتانا کیا تھا کہ 14ویں صدی میں نبی کے غلاموں کو اللہ دے رہا ہے، نبی کو کتنا دیا ہوگا؟ اور دلیلیں ہیں، تو میں نے کہا نا، جو آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، اسی آیت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنی ہو، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ ہم نبی کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں، خود سے۔ اب اللہ نے کتنا عطا کیا یہ ناپ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو کل اور بعض کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، قیامت کی وہ ساری خبریں، قیامت کی وہ ساری باتیں، جنت کی وہ ساری باتیں ہم نے نہیں دیکھی، نبی نے بیان کی یا نہیں کی؟ تو اور کیا ہوتا ہے غیب؟ اور اللہ فرما رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں نا۔ ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا، حضور نے کہا یہ جہالت والا ہے۔ وہ کافر ہو کر یہ مانتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کو علم غیب ہوتا ہے۔ مٹھی بھر لی اس نے زمین سے، آ گیا نبی کے پاس، جو کچھ مٹھی میں آیا اس نے اس کو چیک بھی نہیں، مٹھی بھر کے نبی کے پاس آ گیا۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا گر رسولی چیست در دستم نہا، اگر آپ رسول ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب ابو جہل پوچھ رہا ہے عقیدہ کیا ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کو غیب کی خبر ہے، کافر ہے۔ اور آج مسلمان کہلانے والا کہے کہ نبی کو خبر نہیں۔ تو یہ سارا قرآن جو خبروں سے بھرا ہوا کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا تو نے سوال کیا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تو نے ایک بات پوچھی ہے، میں دو کر کے دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا لیکن تو پھر بھی نہیں مانے گا، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تو پھر بھی۔ اس نے کہا اچھا بتائیے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ کھول کے دیکھ لے، تیری مٹھی میں 6 کنکر ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں، اور وہ بھی 6 ہیں۔ حالانکہ اس نے مٹھی بھری تھی، گنے بھی نہیں، اس نے مٹھی کھول کے دیکھا تو 6 دانے۔ فرمایا کان کے قریب لے جا، وہ کان کے قریب لے گیا، 6 کے 6 کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پتھر بے زبان ہیں یا نہیں؟ کلمہ پڑھا یا نہیں؟ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا، پتھروں میں درختوں میں بھی آپ ہی کا چرچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لے، اس نے جب کلمہ سنا انہیں پتھر پھینک دیے۔ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر۔ مصباح اللغات ڈکشنری کا نام ہے، لغت کا نام ہے، عربی سے اردو۔ لکھنے والے چھاپنے والے بھی وہ لوگ مفتیان شرک جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا، علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی بازار میں ملتی ہے،
اس میں النبی المخبر عن الغیب، لفظ نبی کے سامنے ترجمہ کیا لکھا ہے؟ جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی، تو نبی کے تو معنی ہی غیب کی خبر دینے والا، تو لفظ نبی بولتے ہو اور پھر کہتے ہو علم نہیں ہے، تو تم نے پھر نبی مانا ہی نہیں، نبی کہتے ہی غیب کی خبر دینے والے کو، تو اللہ کی عطا سے اللہ والے جانتے۔ اچھا، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میرے پاس آؤ گے نا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا دبا کے آئے ہو، تم نے خزانے کہاں دبائے ہوئے، کیا کھایا ہے، او میں بتاؤں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو علم دینے والا کون؟ آپ نے گھر میں کیا کھایا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بتا دوں گا، کہاں خزانہ چھپائے، کیا کچھ چھپایا، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔ تو اب حضرت عیسیٰ کا یہ بیان، وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، اور یہ کہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اگر کہے تو وہ شرک، یہ وہ فوراً فتوے لگاتے ہو۔ وہی قرآن بتا رہا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خود سے جانتے ہیں، خود سے جاننا، خود سے ماننا کہ کمال ہمارا بات، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، موقف ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، جس کسی میں جو کمال ہے رب کا دیا ہوا، رب کا۔ اب بات آتی ہے، میں آپ کہیں گے جی پرانی باتیں، میں اپنے پیر و مرشد کی بات آپ کو سنا دوں جن سے میں بیعت ہوں۔ حضرت سیدنا گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری، حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، اکاڑا میں حضرت کا، اب تو شہر بن گیا، پہلے شہر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے بچشم خود سنی سنائی نہیں، اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں، میں اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ اونچی، میں اکاڑا میں اپنے دادا جان کے گھر سے نکلا ہوں، حضرت کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، حضرت کے پاس جا رہا ہوں، جو کچھ میرے دل میں نیت ارادہ، جب وہاں پہنچا ہوں حضرت نے ایک ایک بات بتا دی کہ یہ سوچتا ہوا آیا ہے، یہ کہتا ہوا آیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ میں نے کتنے واقعات آپ کو سنائے، یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا۔ ساہیوال کا، اب پرانا نام اس کا منڈگمری، ساہیوال اب اس کا پورا شہر، اکاڑا سے 25 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ بات ہے آج سے 70 سال پرانی۔ لازمی بات ہے کہ اس وقت جو حالات تھے، آج جس طرح ہیں آپ نے دیکھا ترقی، اس وقت گاڑیاں، کاریں چند لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، اس طرح عام نہیں تھی کہ ہر شخص کے پاس کار۔ اکاڑا میں ایک شخص تاجر کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے ساہیوال کے منڈکمری کے رہنے والے ایک شخص کو جو ڈاکو تھا، اس کو پیسے دیے کہ تو نے یہاں آنا ہے، ان کی لڑکی کو ایک رات کے لیے غائب کرنا ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میرا جس سے دشمنی ہو گئی ہے تاجر سے، اس کی بے عزتی ہو جائے، لڑکی ایک دن کے لیے گھر سے غائب ہو جائے گی، اس کی ناک کٹ جائے گی، عزت نہیں رہے گی، پھر اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، ساری عمر برائی کا اس پہ ٹھپا لگ جائے گا، جس طرح لوگوں کی سوچ۔ اس نے اس ڈاکو کو پیسے دیے کہ آنا ہے تو نے، اور بیٹی ان کی غائب کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیور ملتا ہے وہ تیرا ہے، پیسے الگ میں دے رہا ہوں، تو نے بس اتنا کام کرنا ہے، لڑکی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی، صرف غائب کرنا ہے۔ اس نے پیسے لے لیے، وہ عصر کے وقت وہاں سے چلا، مغرب کے ٹائم کے قریب اکاڑا پہنچ گیا۔ اب روشنی ہے تھوڑی سی، اس نے کہا اندھیرا ہو جائے نہیں تو لوگ ہمیں پہچان نہ لیں، کہیں تو کہیں چلے کھانا کھا لیں۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا یہاں تھوڑے ہی فاصلے پہ 2 میل 3 میل کے فاصلے پہ آستانہ ہے، وہاں لنگر چلتا ہے۔ اس نے کہا چلو وہاں چل کے لنگر کھاتے ہیں۔ حضرت صاحب کا طریقہ لوگوں کو بٹھا کے برتن میں جو بھی لنگر ہوتا تھا سنت کے مطابق بٹھانا،
اور ان کو تاکید کرنا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اب نگرانی بھی کرتے تھے کہ کوئی کھانا کم نہ دے، ان کو کھانا پورا ملے. وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کے آگے بھی برتن رکھ دیا، کھانا رکھ دیا. حضرت صاحب اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا ہے. حضرت نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لانگری جو کھلانے والا تھا اس کو فرمایا اس کے برتن میں زیادہ ڈال دے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے. ہاتھ رکھا، یہ فرمایا، اور حضرت آگے چلے گئے. اس کے آنسو شروع ہو گئے، کھانا پینا بھول گیا، وہ رو رہا ہے. ساتھی حیران، انہوں نے تو صرف ہاتھ رکھ کے اتنا کہا، اس کو کیا ہو گیا؟ وہ کھانا سمٹ گیا، لوگ کھا کے اٹھ گئے، وہ بیٹھا رو رہا ہے، وہیں بیٹھا رو رہا ہے. وہ ساتھی کہہ رہا ہے چل وقت ہو گیا ہے کام کا، وہ بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ. رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، فجر ہو گئی، اگلا دن گزر گیا، رات آ گئی، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آ گیا. وہ وہیں بیٹھا رو رہا، روئے جا رہا ہے، کپڑے اس کے خراب ہو رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. صفائی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت نے اپنا کام کر دیا تھا، صفائی ہو گئی. وہ جا رہا، میرے حضرت مجھے معاف کر دے، میرے حضرت مجھے. فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ. وہ ایسی صفائی ہوئی، میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. پوری داڑھی رکھ لی، 5 وقت کا نمازی، وہ اتنا نیک ولی بن گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب حضرت کو کس نے بتایا تھا یہ کس نیت سے آیا تھا؟ اس نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس کی صفائی کر دی، ارادہ بھی بدل دیا اس کو نیک. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے وہ خبریں اس زمانے میں ریڈیو میں گھنٹے بعد آتی تھیں. حضرت ہمیں پہلے بتا دیتے تھے دوسرے ملک کی خبر، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا. اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے دیکھا سنا. تو اب لوگ کہیں نبی کو نہیں علم، تو پھر میں کہوں گا وہ نبی کو نبی مانتے نہیں. حقیقی طور پر، ذاتی طور پر علم غیب جاننے والا کون ہے؟ کہیے گا محبت سے. اچھا اب دھیان سے ایک بات سنیے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی چیز، شہادہ کھلی ہوئی چیز. تو کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا بھی کون ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں صرف غیب کا جاننے والا؟ ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا کون ہے؟ تو پھر کھلی چیز کا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر میں بات کروں تو اس طرح بھی کروں. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ علم رکھتے. ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اب اللہ نے کتنا عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پوری کتابیں اس پر جو ہیں وہ پڑھو. ہمت ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، پڑھو تو پتہ چلے کہ تم کتنا جانتے ہو. ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا؟ اور کون سا غیب چھپ سکتا ہے جب خدا ہی نہیں چھپا آپ سے؟ تو اللہ تعالی عطا کرنے والا. ہم نبی کے لیے، ولی کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا کمال مانتے ہیں، نبی ولی کا ذاتی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے.
وہ جانتے نہیں ہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ میرے والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت کے آخر میں اللہ والوں کی باتیں، بڑی پیاری پیاری باتیں، ان میں ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان شخص طواف کر رہا ہے کعبے کا، رو رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے۔ ایک بزرگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا، اس کے اندر کتنی عاجزی، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو رو رہا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس نوجوان نے ان کو بلایا، سنو کل اسی وقت میں یہاں طواف کرتے ہوئے مر جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، یہ پیسے رکھو اور تم میرے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ نوجوان لڑکا ہے، طواف کر رہا ہے اور پیسے دے کے کہہ رہا ہے کل تم نے میرے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ وہ بڑے حیران، یہ جوان شخص اتنی بات کہہ رہا ہے۔ اگلے دن وہ فرماتے میں آیا، میری نظر اس پر تھی، میں نے دیکھا اس نے طواف شروع کیا، 1 پھیرا 2 پھیرا 3 پھیرا، اچانک اس کو گرا اور اس کی وفات ہو گئی۔ میں حیران، اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ خیر اس کی وہ سارا انتظام کیا۔ تدفین کرنے وقت جب میں نے اس کے قبر میں اس کو لٹایا تو ایک کنکر گرا، میں ہٹانے کے لیے اس کنکر کو نکالنے کے لیے جھکا تو اس کا کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ جاگ رہا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تو زندہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں، اللہ کا ہر پیارا زندہ ہوتا ہے، اللہ سے پیار رکھنے والا ہر کوئی زندہ ہوتا ہے کہ یہ قبر برابر کر دے، مٹی ڈال دے اور جا اپنا کام کر۔ تو یہ ایک نوجوان کی بات دیکھنے والے نے بیان کی، اور جب غلاموں کا یہ حال ہے ان کے بڑوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر کائنات کے آقا میرے نبی کا کیا حال۔ تو جو لوگ اس اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں ان لوگوں کو علم نہیں، یہ جانتے نہیں، اور انہیں خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے، کب جائیں گے، انہیں خبر نہیں، انہیں خبر۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میری وفات کے وقت تم میرے پاس نہیں ہوگے، دور ہوگے۔ اللہ والے جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، مگر بات وہی کہ رب کی عطا کے بغیر خود سے کوئی جانتا نہیں۔ جسے رب بتا دے وہ رب کے بتانے سے جانتا ہے، اور ہم یہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا فرمائے۔ رب کی عطا کا انکار ہمارا کام نہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس کی عطا کا انکار کریں گے ہم مومن نہیں رہیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ بل ہم فی شک منہا، کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی تفصیل آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ پتہ کیا چلا، ظاہر کیا ہوا، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے میرے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق جتنا زور ہے اس سے کہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی کا کوئی بھی کسی طرح شریک، اللہ کے سوا کوئی اور معبود عبادت کے لائق، جو بنائیں گے کہیں گے جھوٹے، حقیقی معبود صرف اللہ۔ باقی کوئی اگر کہتا ہے جی فلاں فلاں فلاں، سب جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ ہم
یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے. سچی توبہ نہ کرے تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. اب اگلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کمالات عطا فرماتا ہے. جس کو اللہ جو کمال عطا فرمائے اس کا عطا کیا ہوا ماننا غلط نہیں. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم اللہ نے دیا، بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور بندوں کا مدد کرنا بھی کس کی مدد ہے؟ اللہ ہی کی مدد ہے، بندے کے ذریعے ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے سن لیا. علم غیب کے حوالے سے سن لیا. حقیقی طور پر خود سے جاننے والا اللہ، اللہ کی مخلوق میں جو کوئی جانتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے. اللہ کے یہ ابھی تک اتنا، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مہینہ ربیع الاول کا آیا اور وہ اپنی گنتی پوری کر رہا. اگلا جمعہ انشاءاللہ ماہ ربیع الغوث میں آئے گا، ربیع الاخر میں آئے گا، جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. وہ سیدنا غوث اعظم کا مہینہ مشہور ہے، غوث پاک کا 11ویں والے کا مہینہ. انشاءاللہ اگلا جمعہ اس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے وہ بھی غوث اعظم. تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا. اب اگلے مہینے انشاءاللہ 11ویں شریف وہ منائیں گے. یکم ربیع الثانی میری والدہ ماجدہ کا یوم وصال. آپ کو یاد رہے تو اس دن ضرور فاتحہ خوانی کر لیجئے گا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا عرس شریف اور خواتین کا سالانہ میلاد جو ہمارے ہاں مجلس خواتین ہے اس میں ہر سال وہ میلاد شریف کا سلسلہ ان کے ہاں ہوتا ہے. بچیاں سارا سال محنت کرتی ہیں، ہر مہینے درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے ان کا، تو وہ مل کر پھر میلاد شریف بھی اور اسی میں والدہ کا عرس بھی ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ، ایک تو کل ہفتہ ہے نا، اس سے اگلا ہفتہ جو ہے اس میں وہ میلاد شریف کا پروگرام صرف خواتین کے لیے. ٹائم لکھا جاتا ہے 10-11 بجے کا، کیونکہ آتے آتے دیر عصر سے پہلے ختم کرنا ہے. ظہر عصر کے درمیان ان کا پروگرام تاکہ مسجد میں مرد حضرات نہ ہوں، عورتوں کی آواز وہ نہ سنیں. تو یہ ان کا وہ پروگرام ہوگا. صرف خواتین آئیں اور احتیاطی تدابیر، کیونکہ کورونا کو پھر پھیلایا جا رہا ہے، سازش دوبارہ وہ برتی جا رہی ہے. تو باہر نکلیں، ماسک پہنیں، احتیاط کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں. چھوٹے بچوں کو بالکل خواتین لے کر نہ آئیں، اور لڑکے تو بالکل بھی نہ لائیں، کیونکہ وہ آ کے پھر یہاں تماشا کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں. تو صرف خواتین آئیں، میلاد شریف میں برکت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جو ہستیاں انتقال کر گئیں، حضرت مولانا محمد عبداللطیف صاحب چشتی الازہری جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کے سسر محترم حاجی نور حسین صاحب انتقال کر گئے. حضرت مولانا سید محفوظ الاقشا صاحب کے بڑے بھائی بورے والا وہ انتقال کر گئے. بشیر میمن صاحب مسجد کے پڑوسی، ان کے والد انتقال کر گئے. اور جتنی ہستیاں جو بھی جہاں ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرمائے. اور بھی خبریں آتی ہیں، آج کل تو بہت جلدی خبر آتی ہے، کیونکہ پہلے کو خط لکھتا تھا یا بتاتا تھا یا اخبار میں آتا تھا. اب فیس بک پہ فوراً جتنے بھی اہل ایمان گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آپ سے ایک بات ضروری یہ کرنی ہے کہ کراچی شہر میں آلودگی ہے، پولوشن جس کو کہتے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹروں کا پانی بہتا رہتا ہے، کچرا جمع ہوا ہے. اس کو لوگ کچراچی کہنے لگ گئے کہ کچرے کا شہر بن گیا.
حکومت یہاں پر کچھ نہیں کرتی ہے، ایسے میں آپ سب کی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو وباؤں سے، بیماریوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ کچرا بڑھانے، گندگی بڑھانے کا سبب نہ بنیں، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی اور ستھرائی کی طرف جائے۔ کوشش کریں آپ کے گھر کے اندر بھی باہر بھی، آپ سڑک پہ اگر آپ نے دروازے پہ کچرا آپ نے رکھا ہے، سارے رکھیں گے، اس طرح پھر بیماریاں بھی بڑھتی ہیں اور گندگی بھی بڑھتی ہے۔ تو ہم کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں کہ ہمارے ماحول سے گندگی دور ہو، جتنا ہم کر سکیں۔ لازمی بات ہے پورے شہر کا ہم نہیں کریں گے، اپنی گلی کا ہی ہم کر لیں تو کچھ بہتر۔ ایک جگہ کچرا جمع ہو تاکہ گاڑی بھی آئے اٹھا لے۔ اب آپ ٹیکس تو آپ سے پورا لیتے ہیں، بل آپ سے پورے لیتے ہیں، چیزیں فراہم نہیں کر رہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن اس وقت جو موسم بدلتا ہے، اکثر لوگ فلو کا شکار، کھانسی ہو رہی ہے۔ اب جس کو کھانسی ہو رہی ہے، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، کیا کریں؟ اب اس کی کھانسی کے جراثیم دوسرے کو جا رہے ہیں، آپ لوگ خود ہی نہیں پرواہ کر رہے۔ تو اگر ماسک پہن لیں آپ تو آپ کا کوئی جڑی بوٹیوں کا، جس جڑی بوٹی کا عرق کہیں آپ نکال کے پی لیں گے، لیکن ماسک نہیں لگا رہے۔ تو خاص طور پر جن کو نزلہ زکام کھانسی ہے وہ ماسک پہنیں، احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو آلودہ نہ کریں۔ پچھلے جمعے بھی بات کی تھی، اس جمعے پھر بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کافر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آزادی اظہار وہ اس بات کو کہتے ہیں، جو کہنا ہے کہو، ان کے خلاف کہے تو ان کو برداشت نہیں ہے۔ یہ نبی کے خلاف بولیں، جس کے خلاف بولیں تو اس کو آزادی اظہار کہیں، یہ آزادی اظہار نہیں۔ ان کے خلاف کوئی بولے تو پھر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ ساری سازشیں ہیں دنیا میں، قادیانی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، یہ سب مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان پر ان کی نظر کہ یہاں لوگوں میں نبی کی محبت کی بہت زیادہ ہے، ان کو چیک کرو، کسی طرح دیکھتے رہو، جب ذرا کم ہو تاکہ ان کو ختم کیا جائے، اس طرح کمزور کیا جائے۔ تو ہم لوگوں نے ان سازشوں کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا، اس میں نبی کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی باتیں، حضور کا ذکر، اپنے ارد گرد احتجاج کرنا ہے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ، تخریب کاری، فساد، یہ ہمارے کام نہیں۔ ہم نہ آگ لگائیں گے، نہ گھیراؤ کریں گے، نہ جلاؤ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور جو سچی بات اپنے نبی کی تعریف کریں گے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس معاملے میں کسی نے کمزوری نہیں دکھانی۔ حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ناموس رسالت کا ہر سطح پر تحفظ کرے، پہرا دے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر ان کو بھی کوئی رعایت مل سکتی نہیں۔ تو ہم سب نے اپنے طور پر کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ماحول میں جو سازشیں ہو رہی ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں۔ قادیانی پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑنے، کبھی علماء کے خلاف، کبھی پیروں کے خلاف، آپ کو لڑوانا کہ علماء اور پیروں سے تعلق ختم ہو جائے۔ جب تعلق ختم ہو جائے گا، حرام حلال کی پرواہ ختم ہو جائے گی، پھر لوگ اپنی مرضی کریں گے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے سازشوں سے آگاہ رہنا ہے اور کسی سازش کو پنپنے نہیں دینا۔ ہم نے نبی کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کے ہر پیارے سے محبت کرنی ہے، جتنا کوئی دبانے کی کوشش کرے اتنا زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ باخبر رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو دیکھیں، اگر کورونا جو لاک ڈاؤن کی صورت دوبارہ آتی ہے بالفرض تو احتیاط کریں، لیکن برائے مہربانی آپ لوگ ماسک کا استعمال ضرور کریں، اس سے آپ 60% اس وائرس سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو لگا ہوا ہے تو دوسرے کو نہیں جائے گا، دوسرے کو لگا ہوا ہے تو آپ کو نہیں آئے گا۔ احتیاط کریں، اس میں آپ شرمائیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسے ہی کورونا ہے، وہ لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ اب وہ قدرتی آفت نہیں ہے، انسان کی سازش ہے تو وہ بڑھا رہے ہیں نا، تو آپ نے احتیاط کرنی۔ اونچی، ذرا اونچی، نہیں آپ کے ارادے نہیں لگتے، احتیاط کرنی۔
تو آپ ماسک بھی پہنیں، جو غذا کا ہے معاملہ احتیاط کریں، بچوں کو بھی احتیاط کروائیں، خواتین کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نئی کتابیں آپ کے سامنے وہاں اسٹال پہ موجود ہیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔